باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یستجیب الذین یسمعون. دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں دل کے کانوں سے. رہے مردے تو انہیں تو بس اللہ قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو کسی کو بھی نشانی چاہیے تو یہ سب تمہاری طرح کی انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سب کی پوری پلاننگ کی کہ کس کا سائز کتنا ہوگا، کون کرے گا کیا، کس رنگ کا، کس شکل کا، کس علاقے کا ہوگا، سب اس نے تیار کر رکھا ہے. سب اس کی اپنی پلاننگ ہے، تقدیر ہے. پھر یہ سب لوگ اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گنگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے. یعنی اللہ کا بھٹکانا کیا ہے کہ پھر ایسے شخص کو کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کی توفیق نہ دے، پھر وہ ٹکرے مارتا رہے، سب کچھ پڑھ لکھ کے بھی دیکھ کے بھی اصل حقیقت کو نہ پائے، یعنی خدا کو نہ پہچان سکے اس کی کریشن کو دیکھ کر اور غور و فکر کر کے. یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ سال ہر سال کسی ایک چیز پر ریسرچ کرتے ہیں اور بڑے بڑے انکشافات کرتے ہیں، اس کے بڑے بڑے فائدے بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ پاتے صرف اتنی سی بات کہ یہ سب کس نے اس میں یہ فائدے رکھے، کس نے اس کو بنایا اور کیسے بنایا، کون ہے وہ، اس تک نہیں پہنچتے. گویا منزل نہیں ملتی ان کو. تو جس کو منزل نہ ملے وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے. جو اصل سیکھنے کی بات تھی وہ تو سیکھی نہیں، رستے میں ہی گھوم رہے ہو. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے، یعنی قیامت آ جاتی ہے، ساعہ، تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. پھر اگر وہ چاہتا تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، کتنا بھی خدا کو بھولا ہوا ہو، کتنا بھی بگڑا ہوا ہو، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بے اختیار اسی کو پکار اٹھتا ہے. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا. رسول آئے اور ساتھ مشکلات آئیں، امتحان آئے، تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے. دو طرح کے رویے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو مصیبت انسان بنا دیتی ہے، وہ اچھائی کی طرف آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ مصیبت کے بعد اور سخت دل ہو جاتے ہیں اور حق سے دور ہو جاتے ہیں. اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. یہاں آ جاتا ہے دشمن. جب انسان ذرا حق سے پھرتا ہے تو وہ بالکل آ کے تھپکیاں دیتا ہے، تسلیاں دیتا ہے، تمہارا فیصلہ بالکل ٹھیک. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے کہ پیچھے کبھی ہاتھ سے اگر آگے تو ہے ہی کچھ نہیں. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے. کہہ دیجئے کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر اللہ تمہاری بینائی یعنی دیکھنے کی قوت اور سماع سننے کی قوت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، دل بند کر دے، تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح اسے نظر چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں. پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا بھگت کر رہیں گے.
قل آپ کہہ دیجئے اے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر. اگر پیغمبر کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا تو کسی اور کے پاس کہاں سے آ جائے گا؟ اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. یعنی پیغمبر کے کام اور مقام بتا دیا گیا. پھر اس سے پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اندھا تو دیکھے گا نہیں حقیقت کو، اور دیکھنے والا حق کو پہچان جائے گا اور نبوت اور رسالت کے مقصد کو بھی سمجھ جائے گا. کیا تم غور نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، پیچھے آیا افلا تعقلون، یا آیا افلا تتفکرون. غور و فکر کرو. قرآن پڑھنے کا یہی بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان کا دل دماغ کھلتا ہے اور وہ کائنات میں غور و فکر کرنے لگتا ہے، سوچنے لگتا ہے. سوچتے تو ہم ویسے بھی ہیں، ہر شخص سوچتا ہے، لیکن کیا سوچتے ہیں؟ کبھی اپنی سوچوں کو تو چیک کریں، کیا سوچتے رہتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے لیے نہیں کر سکتا. تو سوچ کو بھی مؤثر بنائیے، فائدہ مند بنائیے. فائدہ مند چیزیں سوچیے، وہ سوچیے جس سے تمہارا اپنا بھلا ہو یا انسانیت کا بھلا ہو. وہ سوچیے جس سے تم حق تک پہنچ سکو. وہ نہ سوچیے کہ جس سے تم نقصان پاؤ. جیسے کئی لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں بندوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں، لہٰذا ان کے اعمال بھی کیسے ہو جاتے ہیں منفی، اور ایک کے خلاف انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں. تو غور و فکر اور مثبت غور و فکر انسان کو مثبت سوچ دیتا، اور مثبت سوچ مثبت عمل کا ذریعہ بنتی ہے. اور تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا کوئی اور ایسا نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس سے وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا خوف انسان کو حق اور ہدایت قبول کرنے میں مدد دیتا ہے. جب انسان کو یہ نظر آ رہا ہو کہ کوئی خطرہ ہے سامنے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس خطرے سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے. اور یہ کوشش اس کی صرف اپنی عقل پہ مبنی نہیں ہوتی، بلکہ فوراً آپ اس کو فون کرتے، اس سے پوچھتے بتاؤ یہ ہونے لگا، مجھے کیا کرنا چاہیے. کوئی بیماری ایسی ڈائگنوز ہو جائے تو انسان پھر چپ کر کے بیٹھ جاتا نہیں. جہاں کہیں بھی خطرہ ہو، خوف ہو، پریشانی ہو، انسان فوراً اس کا حل سوچتا ہے. تو جب آخرت کا خوف آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ہدایت کی طرف لپکتا ہے، نصیحت اس پر اثر کرنے لگتی ہے. جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس سے وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو. دوستی کا معیار بتا دیا گیا، کس کو دوست بناؤ، کس کے پاس بیٹھو، کس کے ساتھ رہو. جو ہر وقت دنیا کی باتیں بتاتے رہیں اور دنیا ہی کے تذکرے کرتے رہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھو، گہرا تعلق. جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں اور تمہارے حساب میں کسی چیز کا بار ان پر نہیں. اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے. کون کس کے لیے آزمائش تھا؟ ویسے تو دنیا میں ہر شخص دوسرے کے لیے ایک آزمائش. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. لیکن بعض مواقع میں بعض لوگ زیادہ بڑی آزمائش بن جاتے ہیں. لیکن جیسے مشرکین مکہ کے لیے مسلمان آزمائش بن گئے تھے، کیونکہ ابتدائی مسلمان معاشرتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کمزور تھے، غریب تھے، فقیر تھے، یا ان کا وہ سٹیٹس نہیں تھا معاشرے کے اندر. کچھ لوگ غلام تھے، کچھ عورتیں تھی. تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان لائیں تو ہم تو بڑے نام والے لوگ ہیں، ہمیں ہمارا مقام ملنا چاہیے. کبر کے مارے ہوئے لوگ. تو ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جو آپ کی مجلس میں ایسے ویسے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ ان کو نکال دیں، پھر ہم یہاں بیٹھیں گے، پھر آپ نصیحت کریں. تو اللہ کا یہ طریقہ نہیں. اللہ کے نزدیک ایک کمزور عورت، اللہ کے نزدیک ایک غلام، اللہ کے نزدیک ایک فقیر شخص کہیں زیادہ عزت والا ہو سکتا ہے. قیامت کے دن کہیں زیادہ
بلند مقام کا حامل ہو سکتا ہے بنسبت اس کے جس کے پاس دنیا میں بہت بڑا سٹیٹس ہے اور پوری دنیا اس کی چاہ میں جی رہی ہے، لیکن اللہ کو اس کی پرواہ نہیں. اللہ کسی کی شکل و صورت اور مال نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے کہ کس کے اندر تقوی اور ایمان ہے. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، یعنی مسلمان ہوئے ہیں. ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، یعنی مخلص سچے مومن، خواہ ان کا سٹیٹس کچھ نہیں، تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے. غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، لیکن خیر الخطائین کون ہے؟ جو خیر التوابین ہو. جلدی سے توبہ کر لیں، اپنی غلطی پہ نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، معافی مانگ لیں. اگر بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ان سے سوری کر لیں. اللہ کا محبوب بننے کے لیے پھر کچھ مشکل نہ رہے گی. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے. اور یہی طریقہ ہمارا ہونا چاہیے. جب لوگ ہمیں غلط کام کی طرف بلائیں تو ہم کیا کہیں؟ مجھے منع ہے، میں نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح جیسے اگر ڈاکٹر آپ کو کوئی خاص چیز کھانے سے منع کر دے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں، نقصان دہ ہے، مثلا کیا کہا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر تو نمک نہ کھائیں، اسی طرح کچھ اور الرجیز ہوتی ہیں، پھر وہی چیز کوئی آپ کو پیش کرتا ہے، بڑے شوق سے پکا کے آپ کے لیے لاتا ہے، تو آپ کھا لیتے ہیں. ہاں، اس کا دل ٹوٹے گا، کھا لوں میں. کیا کرتے ہیں؟ منع کر دیتے. کیا کہتے ہیں؟ مجھے منع ہے، مجھے اس سے روکا گیا ہے. آپ ناراض نہیں ہوئیے، یہ مجھے منع ہے. جب دنیا کے معاملے میں ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جن کھانوں سے آپ کو ریاکشن ہوتا ہے نا، اس کی بعض اوقات ایک بائٹ، جیسے بچوں کو نٹس کے ساتھ الرجی ہوتی ہے، نٹس الرجی ہوتی ہے، وہ ایک پینٹ منہ میں ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھڑکنے لگتے ہیں. تو خواہ پینٹ ان کو کتنی ہی کیوں نہ پسند ہو، وہ کیا کرتے ہیں؟ اسے بچ کے رہتے ہیں. وہ کیا ساری کلاس میں پابندی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی نہ لائے، کہ کہیں کوئی بچہ بھول کے بیمار بچے کو آفر نہ کر دے کیونکہ اس کے لیے نقصان دہ، ہلاکت خیز ہے. اتنی احتیاط، اتنی پابندی، جن کے لیے حلال ہے ان کے لیے بھی حرام کر دیا، یعنی منع کر دیا، ان کو بھی محروم کر دیا. لیکن جب گناہ اسی طرح یہ اس سے زیادہ ہلاکت خیز ہوتے ہیں تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہہ کے رک جائیں اس سے، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، یہ مجھے اس کا پرہیز ہے، یہ تو تقویٰ ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. ہوتا نا کہ لوگ آپ کو بدعات کی طرف دعوت دیتے ہیں، غلط کاموں کی طرف بلاتے ہیں، تو اس موقع پر بالکل ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں اور ایک فتنہ فساد کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں. بس سمپل سا ایک جملہ کہیں مجھے منع ہے، میں نے قرآن پڑھ لیا، مجھے پتا چل گیا یہ منع ہے، یہ میں کر نہیں سکتا، I'm sorry، یہ میری مجبوری ہے، منع ہے. اب پیار سے کہہ دیں گے، دوسرے بھی کیا ہو جائیں گے؟ منع ہو جائیں گے کہ ان کو منع ہے تو ہمیں ان کی مجبوری پتا ہے کہ اب یہ ریلیجس ہو گئی ہیں تو ان کو نہ ہی آفر. پھر لوگوں کو جب پتا چل جاتا پھر آفر بھی نہیں کرتے، پھر وہ آپ کو وہاں بلاتے بھی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کو بتا دو کہ مجھے ان کی بندگی سے منع کیا گیا، مجھے نہیں پکارنا ان کو. کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ لوگوں کی خواہشات ہوتی ہیں نا، لوگوں کا شوق ہوتا ہے کہ ہم وہ کریں جو ان کو اچھا لگتا ہے. بہت سے لوگ صرف اس وقت خوش ہوتے ہیں جب آپ وہ کریں جو ان کی پسند کا ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کی پسند پہ چلنا شروع کر دیں تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، نہ دین کے نہ دنیا کے، سیدھے کھڈے میں جا گریں گے. تو اس لیے ہر ایک کی پسند پہ تو نہیں چل سکتے آپ اپنے بھی فائدے نقصان کو دیکھیں گے، خصوصاً اس معاملے میں جہاں ہلاکت کا اندیشہ ہو. اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا.
کہو میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا. مجھے تو پتہ چل گیا تم نہیں مانتے. اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. نہ ماننے کے بعد کہتے اچھا پھر لے آؤ عذاب اگر تم سچے ہو. فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ میں وہ نہیں کر سکتا جو تم مجھ سے مطالبہ کر رہے. تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ ہی کرے گا جو کرے گا. فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جب کوئی کنجی نہیں جانتا تو دروازہ کہاں سے کھولے گا؟ جب کیز ہی نہیں کسی کے پاس. غیب تو کیا، غیب کے خزانوں کی کیز بھی کوئی نہیں. تو جب کی نہ ہو تو آپ دروازہ ہی نہیں کھول سکتے، اندر جھانک کے بھی نہیں دیکھ سکتے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ گھر پہنچ جاتے چابی کوئی نہیں. اب آپ بیل پہ بیل کر رہے ہیں، کوئی جواب نہیں آ رہا. فون کر رہے ہیں، جن کے پاس چابی ہے وہ مل نہیں رہے. اب آپ اس دروازے سے جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، نیچے سے روشنی دیکھتے ہیں، اوپر سے کوئی ہے اندر نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، بلینک. بالکل اسی طرح اللہ کا جو خاص علم ہے، غیب کی خبریں، فیوچر کی خبریں، کسی انسان کی قسمت کے فیصلے، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ صرف اللہ کو پتا ہے. تمہارے پاس تو کنجی بھی کوئی نہیں، اس کی کلو بھی نہیں، کوئی چابی نہیں، کہیں سے جھانک کے بھی نہیں دیکھ سکتے. تم تو سراسر لا علم ہو اس کے بارے میں. پھر کیوں جرأت اور جسارت کرتے ہو وہ باتیں کرنے کی جو تمہیں نہیں کرنی چاہیے؟ کیوں خدا بننے کی کوشش کرتے ہو؟ غیب دانی کا دعویٰ دراصل کیا ہے؟ خدا بننے کی کوشش. اور یہ سخت ناپسندیدہ ہے. بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے. درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. کوئی پتا. آپ دیکھیے کہ بعض پتے تو بڑے بڑے ہوتے ہیں، پیلے ہو جائے تو نظر آتے ہیں، گر پڑے تو اب بھی ہم نوٹس کر لیتے ہیں کہ پتا گر گیا، فلاں پتا گر. گھر میں کوئی پودا لگا اس کا بھی آپ نے دیکھا کہ بعض پتے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جب وہ گر جاتے ہیں تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں، نوٹس بھی نہیں ہم کرتے کہ وہ گر گئے. پھر پھول کی پتیاں ہوتی ہیں، پتے نہیں، پھول کی پتیاں ہوتی ہیں. تو جب پھول مرجھانے لگتا ہے تو بازو کہتے ہیں ایک پتی گر جاتی، پھر دوسری گر جاتی، ہم نوٹس بھی نہیں لیتے. پھر کئی دن بعد دیکھتے اچھا یہ اتنے پتے گر گئے. اللہ کو ہر پتے کے گرنے کا علم ہے. وہ کسی درخت کا ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، یا پھر کسی پھول کی پتی ہو، سب بس ڈراپ ہوا نہیں، گرا نہیں اور اس کو پتہ چل گیا. ہم تو بہت سی چیزیں گوگل الرٹ سے پتہ کرتے ہیں نا، وہ لگا دیتے ہیں کہ اچھا اس سلسلے میں کوئی ایکٹیویٹی کہیں ہو تو بس مجھے فوراً پتہ چل جائے. کبھی وہ الرٹ بھی مس کر جاتا ہے اور کبھی آپ الرٹ مس کر جاتے ہیں. کیلنڈر پہ لکھ لکھ کر رکھا ہوتا ہے، پھر یاد نہیں ہوتا کیا کرنا اور کیا نہیں. لیکن اللہ کا علم، آپ کے اپنے لگائے ہوئے درخت، پودے، آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ کب گر گئے پتے، لیکن اللہ کی نظر سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں. کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو. زمین کی گہرائیوں میں جانے والے دانے، بیج، خشک اور تر، سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے. نیند کی حالت میں انسان کی ایک روح چلی جاتی ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے. ہم ہر روز سوتے ہیں اور جاگتے ہیں، یعنی مرتے ہیں اور جیتے ہیں، تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے. ایک دن آئے گا کہ پھر دوبارہ نہ اٹھ سکو گے. پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے. دیکھیے کہ جو تو ہم کو نظر آتے ہیں نا، اگر وہ ہم سے کچھ چھیننے لگے، کچھ لینے لگے تو ہم لڑ جگڑ کے ٹانگے مار، ہاتھ پاؤں مار اس کو پرے دھکیل دیتے ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں، پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ہم بچ جاتے ہیں، ریسکیو ہو جاتا ہے. لیکن موت کا فرشتہ چپکے سے آتا ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا. جب جان لیتا ہے
تو لے کے ہی جاتا ہے، کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جاتا، بال بال رگ رگ سے نکالتا ہے. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کچھ کمی نہیں کرتے. چاہے کوئی روئے، تڑپے، چلائے، درد میں ہو، آس پاس کے لوگ چیخیں مار رہے ہوں، لیکن مرنے والا مر جاتا ہے، چاہے وہ ہماری زندگی میں کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو. پھر سب کے سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں، کوئی اس کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا، کوئی اس کا اطاعت گزار ہو یا نافرمان، سب کی واپسی وہی ہوتی ہے. خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرے سے بچاتا ہے؟ کتنے خطرات ہوتے ہیں اندھیرے میں، کتنے خطرات ہوتے ہیں سمندر میں، لہریں، موجیں، مخالف ہوائیں، سامنے سے آتے ہوئے دشمن. اسی طرح صحرا میں بھی کیڑے مکوڑے، کئی بلائیں. ان خطروں سے کون محفوظ رکھتا ہے؟ اور اگر اللہ نہ رکھتا تو زمین پر زندگی باقی نہ رہتی. انسانوں کی نسبت تو جانور زیادہ ہیں. آن دا ہول اگر آپ گنے، سارے سانپوں کو گن لیں، سارے شیروں، بچھوں، چیتوں کو گن لیں تو انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے. لیکن ان سب کے بیچ میں انسان کو محفوظ رکھا کس نے؟ اسی نے. زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپ کے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو. فائدہ وہ پہنچاتا ہے، شکریہ کسی اور کا ادا کرتے ہو. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے. دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں. تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے. ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار نہیں بنایا گیا ہوں، یعنی میرا یہ کام نہیں کہ جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے وہ زبردستی تمہیں دکھاؤں، جو تم نہیں سمجھتے وہ زبردستی سمجھاؤں، تمہارے دل میں اتاروں. لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے آ جائے. مثلا کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے، تو ہم جتنے بھی اندازے لگائیں، ڈاکٹر جو بھی ڈیٹ دے دیں، ہوتا کیا ہے؟ خبر جب آتی ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی. اب وہ مرضی کیا ہے کہ جب اللہ نے مناسب سمجھا اس کے لیے دنیا میں آنے کا وقت لکھ دیا. لکل نبأ مستقر فسوف تعلمون، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے اور تم وہیں بیٹھے رہ جاؤ، تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں. چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے. انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے لیے سخت محنت کرتا ہے اور دین کا معاملہ اس میں اس کی سستی اور ڈھیل نمایاں ہوتی ہے. تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے دین کو بس کھیل تفریح بنا رکھا ہے، نان سیریس چیز جس پہ سنجیدگی کی ضرورت نہیں، کمٹمنٹ کی ضرورت نہیں. حالانکہ یہی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا. ان کی نگاہوں کے سامنے دنیا کا پردہ پڑ چکا ہے. وہ یہاں کی رنگینیاں دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہی ہمیشہ رہیں گے، اور انہی چیزوں کے ساتھ دل بہلانے میں ان کا دن پہ دن اور مہینوں پہ مہینے گزرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرتے، دھوکے کا شکار رہتے ہیں. پروڈکٹیو کام کون کرتا ہے؟ وہ جس کو اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے.
وغرتہم الحیات الدنیا وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت. مگر ہاں یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو. اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے. ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان؟ اللہ کے سوا کسی کی بھی جو کوئی عبادت کرتا ہے، اگر انسان اس کی حقیقت پر غور کرے، خواہ وہ پتھر کا ہو یا لکڑی کا یا کسی انسان کی شکل میں، تو ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا رزق یہ ہمیں دیتے ہیں، نفع ان سے پہنچتا ہے، یہ نقصان دے سکتے اگر ہم ان کو نہ مانیں؟ ہرگز بھی نہیں. پھر توہمات کا شکار کیوں ہے؟ اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران و سرگرداں پھر رہا ہو، دراحال ہے کہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہو کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر تسلیم خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو. واتقوہ، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، کھیل کے تماشے کے طور پر نہیں. وَيَوْمَ يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا. کیا ہو جا؟ قیامت، حشر. قولہ الحق، اس کی بات بالکل سچ، اس کا ارشاد عین حق. اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا و باخبر ہے. ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ اپنے باپ سے پوچھا، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، یہ تو ٹھیک نہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. پیچھے آپ دیکھیے کہ زمین آسمان کی مختلف چیزوں پر غور و فکر کی دعوت دی گئی، طریقہ سکھایا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک با عمل انسان جس نے کر کے یہ سب کچھ دکھایا، اس کی مثال لائی جا رہی ہے کہ ہم اس سے بھی سیکھیں. تو ابراہیم علیہ السلام کائنات میں غور و فکر کر کے ہدایت پاتے تھے. چونکہ وہ اللہ ہی کی کریشن تھی، اس لیے اللہ کو بھلا کر نہیں، اللہ کی یاد کے ساتھ. چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے. مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا میں گرویدہ نہیں. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب. مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہوں میں شامل ہو گیا ہوتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو اس نے کہا یہ میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو. یعنی اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مائنڈ بنا لیا اور اللہ کو پا لیا اور قوم سے اظہار برات اختیار کیا. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ، اب یہ بات کہنے کی تھی کہ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی. اس نے قوم سے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ یہ اتنی اہم بات ہے نا کہ بعض اوقات ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، تم کہتے ہیں بس اب چونکہ ہم اللہ والے ہو گئے اس لیے ہم پر نہ کوئی امتحان آئے گا اور نہ ہی کوئی نقصان ہوگا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ الا ان یشاء ربی، رب چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں؟
جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، نیک اولاد، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی. وہی راہ راست جو پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی. اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں. اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام، ان سب کو راہیاب کیا. ہر ایک ان میں سے صالح تھا. اسی کے خاندان سے اسماعیل، الیسع، یونس، لوط کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی تھی. نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سپرد کر دی ہے، سونپ دی ہے، جو اس کے منکر نہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو، اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا، جبکہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا. یعنی انہوں نے جب یہ کہا تو اللہ کی قدر نہیں پہچانی. ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، یعنی الگ الگ حصوں میں رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو. آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر انہیں اپنی دلیل بازوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. یعنی وہ پھر صرف باتیں ہی کرتے رہے اور بحثیں کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہے. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. یہ ایک کتاب ہے. کون سی؟ قرآن، جسے ہم نے نازل کیا، اللہ نے اتارا، بڑی خیر و برکت والی ہے. اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص خیر و برکت کا حریص ہے. برکتیں ہوں، خیر ہو، بھلائی ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، دکھ نہ ہو، پریشانی نہ ہو. لیکن اس کا راز کیا ہے؟ وہ کس چیز میں ہے؟ کہاں ہے؟ وہ اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے میں، اس کے سیکھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں. لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. پھر بھی دھکے دے کر، پش کر کے بعض لوگوں کو لانا پڑتا ہے. خوشی سے نہیں آتے، اور کچھ تو ابھی تک آئے بھی نہیں. ان کا کیا کرنا ہے؟ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے نیبرز ہیں، آپ کے جان پہچان کے لوگ ہیں، صرف نیک تمنائیں اور دعا، اور ان کو تھوڑا فائدہ پہنچا دے. شاید ان کی زندگی میں بھی اس کتاب کی برکتیں شامل ہو جائیں، ان کو بھی شوق لگ جائے. آپ کو بھی تو کوئی لایا ہی ہوگا نا. اگر کسی نے آپ پر احسان کیا تو اس کا شکر گزار کیسے ہونا چاہیے کہ آپ کیا کریں؟ آپ دوسروں کے ساتھ کریں. بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو.
یعنی براہ راست پہلے مخاطب اہل مکہ، پھر اس کے بعد آس پاس کی بستیاں اور پھر پورا گلوب. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تیاری کرنی ہے نا امتحان کی، تو وہ پھر پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اس میں. تو جس شخص کو فکر ہو کہ امتحان ہونا ہے وہ ضرور کتابیں ڈھونڈے گا. تو جو آخرت کی فکر سے غافل ہو ان کو پھر اس کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں کیونکہ انہیں آخرت کی فکر ہے. اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے جو شخص ایسا جھوٹ بولے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، نبوت ہے میرے پاس، یا وحی آتی ہے، کیونکہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. درحال ہے کہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، پھر بھی کہے کہ مجھ پہ وحی آتی، خود سے خود پیغمبر بن بیٹھے. یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا، یعنی قرآن کے مقابل کچھ اور لانے کی کوشش کرے. کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، یعنی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، سختی سے پیش آتے ہیں. آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے. آج سے مراد موت کا دن بھی ہے، اور آج سے مراد مرنے کے بعد برزخ کی زندگی کے شروع ہونے کا بھی پہلا دن. آپ دیکھیے کہ جب دنیا میں ڈیتھ ہو جاتی ہے نا تو کہیں اور پیدائش ہو جاتی ہے. جب آپ یہاں مرتے تو کہیں اور پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ برزخ. تو یہاں سے عذاب قبر کا بھی ثبوت ملتا ہے. آج سے مراد کل کا قیامت کا دن نہیں، آج قیامت سے پہلے کی جگہ ہے، دن ہے، کیونکہ یہاں پر الیوم آیا ہے، آج کے دن تجزون عذاب الہون. تو موت کے وقت عذاب، سختی سے جان نکالی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب برزخ کی زندگی یعنی قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے تو پھر نیا عذاب شروع ہو جاتا ہے. لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے، یعنی مان کے نہیں دیتے تھے، سر نہیں جھکاتے تھے. اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے. دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے. مزید پہچان کرائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح تخلیق کرتا ہے. وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے. یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو یعنی رات کی تاریکی کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے. اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے. اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا کہ سورج کب آئے گا اور چاند کب آئے گا. دونوں ایک ہی وقت میں طلوع ہوتے تو بات نہ بنتی. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو یعنی ستاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. یعنی صرف آسمان کی زینت نہیں بلکہ گائیڈ بھی ہیں. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے تم کو ایک متنفس سے پیدا کیا یعنی آدم کی اولاد. پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے کہ دنیا میں کہاں رہے گا، اس کا ہوم ایڈریس کیا ہے، اور اس کے سونپے جانے کی جگہ اندر ہوم قبر کی جگہ کون سی ہے، کہاں دفنایا جائے گا، یہ اللہ کو پتا ہے. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا. آپ دیکھیے کہ سورۃ الانعام میں کس قدر توحید کے دلائل ہیں. اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت کسی کو اختیار کرنی ہو تو یہ سورت پڑھے. ایک ایک نشانی پر غور و فکر کرایا جا رہا ہے اور ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن بطور نشانی کے نہیں دیکھتی، روٹین میں دیکھتے. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے
جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا بھی ہے. پھل بظاہر میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ذائقہ فرق ہوتا ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آپ کچھ کھانے کے لیے رکھتے ہیں، آپ بھی اٹھا لیتے ہیں، بچے بھی اٹھا لیتے ہیں، آپ کھاتے ہیں تو ایک دوسرے سے کیا پوچھتے ہیں کیسا ہے. ایک گچھے سے انگور کھاتے ہوئے بھی ٹیسٹ فرق ہو سکتا ہے، کسی کا میٹھا نکل سکتا ہے، کسی کا کھٹا. اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پھل پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو کہ پھل پکتا کیسے، وہ بھی قدرت کی ایک نشانی ہے. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے. ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں، وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا، نئے سرے سے بنانے والا، جس کا پہلے کوئی نقشہ موجود نہ تھا. دنیا کے آرٹسٹ اور پینٹرز تو کیا کرتے ہیں؟ نقالی. کوئی اچھا پھول دیکھ لیا تو اس کی نقالی کر لی، کوئی اچھا سین دیکھ لیا تو اس کو ذہن میں بٹھا لیا، اس جیسا کچھ ڈرا کر لیا. لیکن اللہ نے تو اس وقت یہ سب کچھ بنایا جب کچھ بھی نہیں تھا. اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی شریک زندگی کوئی نہیں، بیوی ہی نہیں. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اسی کی بندگی کرو. اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور نہایت باریک بین اور باخبر ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی. اب جو بینائی سے کام لے گا، دیکھے گا، اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود ہی نقصان اٹھائے گا. میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں. اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں تو یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو علم رکھتے ہیں ان پر حقیقت کو روشن کر دیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں، کوئی الہ نہیں. اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے. تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا اور نہ تم ان پر حوالہ دار ہو. اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے. اس میں ایک اصول بتایا گیا کہ نہ کسی کو چھیڑو اور نہ ہی اپنے لیے مصیبت کھڑی کرو. کیونکہ بہت سے لوگ جب ناروا زیادتی کرتے ہیں دراصل اپنے آپ کو ہی مشکل میں ڈالتے ہیں. اور یہاں کیا تھا؟ یہاں کون سی بات کی گئی ہے کہ بعض اوقات دو مذاہب کے لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، پھر جذباتی ہو جاتے ہیں، پھر جھگڑنے لگتے ہیں، پھر بعض اوقات جھگڑے میں ایک دوسرے کے معبود کو، ایک دوسرے کے بڑے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو مسلمانوں کو اس سے روکا کہ تم کسی کے معبود کو گالیاں نہیں دو گے کہ جس کے نتیجے میں وہ تمہارے رب کو نہ گالی دینے لگے. تو موجب کون ہوگا، وجہ کون ہوگا؟ وہ جس نے آغاز کیا اور ایسا کام کیا. ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں. یعنی ان کے آثار بتا رہے ہیں کہ یہ مومن ہونے والے نہیں. ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے. ان انسان کے سامنے جب حق آتا ہے اور وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ آئندہ توفیق ہی نہ ہو. لہذا نیکی کا کوئی موقع ہے تو کر لے، ورنہ بے حسی ہو جائے گی اور فائدہ نہ اٹھا سکیں گے. ہم انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.